ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی کا اور دولت مندی کا جو تم کو سرکش کر دیتی ہے، یا تم انتظار کرتے ہو اس محتاجی اور ناداری کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس حالت کا جو بگاڑ دینے والی بیماری ہے، یا عقل اور حواس کو کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے والی اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دجال کے اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، یا منتظر ہو تم قیامت کے اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے کہ آدمی فرصت کو اور فراغت کو غنیمت نہیں سمجھتا، آج اور کل اور پرسوں، اور یوں نیکی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہانے تلاش کرتا، یوں ہوگا تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹالتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ نے آج فرصت دی ہے اور آج جو موقع دیا ہے اسے غنیمت نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا ایسا لگتا ہے تم ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو کہ پھر تم نیک بنو گے جو لوگوں کو سرکش بنا دیتی، یا ایسے فقر کا اور محتاجی کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، یا بڑھاپے کا جس سے عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے آدمی، یا موت کا جو اچانک آ جاتی ہے۔ تو کیا ان گھڑیوں کا تم انتظار کر رہے ہو؟ پھر نیک بنو گے اور پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری زندگی سے گناہ ختم ہوں گے۔ فرمایا جو اللہ نے آج موقع دیا ہے، فرصت دے رکھی ہے، فراغت دے رکھی ہے، اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ خوشحال اور بہتر حالت میں اللہ نے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے فرصت دے رکھی ہے، آج اپنے پاؤں پہ چل رہے ہو، اپنے عقل و دماغ سے کام لے رہے ہو، تمہارے اعصاب توانا ہیں، اور اللہ نے تمہیں خوشحالی دے رکھی ہے۔ تم اپنے کھانے پینے میں، زندگی کی ضروریات میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تمہیں اللہ رب العزت نے صحت کی دولت دے رکھی ہے، تمہیں اللہ کریم نے زندگی کے یہ لمحات دے رکھے ہیں، اور ان چیزوں کے جانے میں تو دیر نہیں لگتی نا۔ بیماری کب آ جائے، صحت کب چلی جائے، موت کب آ جائے، کچھ پتہ ہے؟ صحت کب چلی جائے، موت کب آ جائے، کچھ پتہ ہے؟ صحت مند ہوتا ہے اور بستر پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے اور زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ حالت کے بدلنے میں تو دیر نہیں لگتی۔ جب اللہ کریم نے آج یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو ان نعمتوں سے اللہ کے قریب ہو جاؤ نا، اس سے اپنا کھربوں سال کا کیریئر سنوارو نا، اس سے اپنی حقیقی زندگی کو بناؤ نا۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے اس لیے دے رکھی ہیں کہ اپنی کمائی کرو، اور اس زندگی کے لیے کمائی کرو جہاں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس انداز سے نصیحت فرمائی کہ یہ وقت ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بلائیں آ جائیں اور کوئی آفت آ جائے اور پھر تم جاگو، اور ظاہر ہے وہ وقت جا چکا ہوتا ہے۔ کوئی بلا آ جائے، کوئی آفت آ جائے، پھر تمہیں ہوش آ جائے، لیکن وہ وقت جا چکا ہو۔ موت آ جائے پھر آدمی کو ہوش آئے، بیماری آ جائے، بستر پہ پڑ جائے، عقل و دانش ختم ہو جائے، پھر آدمی کو ہوش آئے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وقت جا چکا، وقت نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج جو یہ مرصد اور فراغت اور یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں سے آج فائدہ اٹھانا چاہیے، کل کا انتظار نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یوں کر لیں گے اور یہ گناہ پھر چھوڑیں گے، پھر 100% اپنے حلال کا اہتمام کریں۔ میاں کس نے دیکھا ہے
آئندہ کس نے دیکھا ہے؟ آج جو اللہ نے دے رکھا ہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت کی زندگی کی تعمیر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے گا یا رسول اللہ عقل مند ہے کون؟ کون ہے عقل مند اور دور اندیش اور روشن خیال؟ کون عقل مند آدمی ہے؟ آپ فرمانے لگے اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت، جو اس زندگی کی تیاری کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، یہ عقل مند آدمی۔ صبح اٹھتا ہے تو اسی زندگی کی فکر ہوتی ہے، شام کرتا ہے تو اسی کے بارے میں حساب و کتاب کرتا ہے، کتنا کھویا، کتنا فائدہ اٹھایا، کتنا نقصان کیا۔ زندگی کا سرمایہ تو کم ہو رہا ہے، آیا اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھایا؟ میری زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے، اتنا سرمایہ خرچ کر دیا زندگی کا، پایا کیا ہے؟ کیا ہاتھ میں کیا ہے؟ آج چلے گئے تو اس سے کمایا کیا ہے؟ کیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ نے جو زندگی کی پونجی دی ہے اور زندگی اور صحت اور ان نعمتوں کی شکل میں جو ایک سرمایہ دیا ہے، اور ہر آئے دن یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے یہ سرمایہ، اس سے فائدہ کتنا اٹھایا؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے کہ تم کیا ان حالات کا انتظار کر رہے ہو اور ان آفات کا انتظار کر رہے ہو اور ان بلاؤں کا انتظار کر رہے ہو جہاں آدمی کے پاس پھر مہلت نہیں رہتی، جہاں آدمی کے پاس کچھ کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ آج غنیمت سمجھو فرصت کو، صحت کو، خوشحالی کو، زندگی کو، انہیں آج غنیمت سمجھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ رب العزت ان نعمتوں کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین